السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ٹیلی فونک جو سوالات لیتے ہیں اکثر، وہ ایک نشست کی اور اس سے ایک سیاسی جو سیاسی سوالات پوچھے گئے، بہت سے سیاسی جواب دیے پرائم منسٹر صاحب نے۔ بہت سی بحث شروع ہو گئی کس کو کیا چیز کس کے لیے تھی، کیا اپوزیشن کے لیے تھی یا کسی اور کے لیے۔ بہت جگہ پہ بہت غصے کا اظہار کیا، بڑی رف لینگویج بھی استعمال کی وزیر اعظم صاحب نے، کسی کو چور ڈاکو کا، گھٹیا لوگوں کے، مجھے کیا ضرورت تھی گھٹیا لوگوں کی گفتگو سننے کی، بہت سی اس طرح کی گفتگو، بڑی فرسٹریشن نظر آئی عمران خان صاحب کے کل کی جو ٹاک تھی۔ اس میں کچھ چیزیں، کچھ سیاسی، وہ سیاست کو آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں اس کو ذرا ایک طرف کر لیتے ہیں، اپوزیشن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، نظام کی طرف ان کی نظر کیا ہے۔ یہ دو تین حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ اپوزیشن کو کیسے دیکھتے ہیں، شہباز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، پہلے یہ سن لیں کیونکہ اسی کا رد عمل آج سب سے زیادہ سخت رد عمل جو آیا تھا وہ اسی بات پر آیا۔ شہباز شریف صاحب مجرم کہا ان کو کہ وہ مجرم ہے، کیا کچھ کہا ذرا سنیے۔ مجھے کہتے ہیں جی شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہے جناب، آپ اسے ملتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ملاتے، اسے بیٹھتے نہیں ہیں۔ میں اس کو اپوزیشن لیڈر نہیں سمجھتا، میں اس کو قوم کا مجرم سمجھتا ہوں۔ اپوزیشن لیڈر کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے ایک ملک میں، 1.5-2 گھنٹے کی تقریریں کرتا ہے اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ابھی تک یہ نہیں جواب دے سکا کہ جو اس کے بیٹے کا رمضان شوگر مل ہے، ایک نام اس کا مقصود چپڑاسی، ایک چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 400 کروڑ روپیہ کیسے آ گیا، 1600 کروڑ روپیہ، 16 ارب روپیہ نوکروں کے نام پہ کیسے آ گیا۔ تو 16 کروڑ نوکروں کے نام پہ اربوں روپے کی یہ ٹرانزیکشن ہے شہباز شریف صاحب کی۔ اپوزیشن کے خلاف 1600 کروڑ معافی، اپوزیشن کے خلاف احتساب کو جہاد سمجھتا ہوں، یہ بھی کہا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے۔ نمبر 3، اپوزیشن کے خلاف احتساب کو جہاد سمجھتا ہوں، جی چلا دیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہ لندن سے آج آ جائے گا، کل آ جائے گا، ہم دعا کرتے ہیں کسی طرح وہ واپس آ جائے، وہ واپس نہیں آنے لگا، اس کو پیسے سے پیار ہے۔ ہاں جی آج ڈیل ہو گئی، کل ڈیل ہو گئی، پرسوں ڈیل ہو گئی، یہاں سے شوشے چھوڑتا رہے گا کہ پارٹی انٹیکٹ رہے، نہیں تو اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ اس نے واپس نہیں آنا تو پارٹی تو آگے ٹوٹنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بات انہوں نے اپوزیشن کے بارے میں کہی۔ سیاست مستقبل کی کیسے دیکھ رہے ہیں، میں ابھی صرف اس تک نہیں رہیں گے، ظاہر ہے عدلیہ سے گزارش کیا کی، جیل کے معاملات کیا تھے وہ اس پہ بھی جائیں گے۔ اگلی ٹرم بھی وزیر اعظم صاحب کا خیال ہے کہ وہ خود ہی کریں گے، کیا کہا ذرا سنیں۔ عمران خان انشاءاللہ یہ بھی ٹرم پورا کرے گی، اگلی بھی ٹرم پوری کرے گی یہ ہماری پارٹی، اگلی ٹرم بھی۔ یہ بھی آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنا مشکل وقت سے نکلے ہیں، کسی گورنمنٹ کو وہ چیلنجز نہیں ملے جو ہمیں ملے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی اور حکومت کو یہ چیلنج نہیں ملے جو ان کو ملے، لیکن اگر باہر نکلا تو کیا ہوگا۔ یہ بہت سی چیزوں کے بارے میں سنا جائے، سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کس کے لیے پیغام ہے۔ ذرا سنیے انہوں نے کہا کیا کہ باہر نکل گیا تو بہت خطرناک ہوگا۔ ذرا ایک خبردار کرنا چاہتا ہوں، اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں۔ ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ نظام کی طرف بھی آتے ہیں، یہ ذرا چیدہ جو گفتگو وزیر اعظم پاکستان نے فرمائی کل، کلیئر ایک فرسٹریشن نظر آ رہی ہے، تھوڑا غصہ نظر آ رہا ہے۔ اسی غصے کی عکاسی آج ہوئی۔ شہزاد اکبر صاحب آج اپنا استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے۔ شہزاد اکبر صاحب ایسٹ ریکوری یونٹ، آپ جانتے ہوں گے احتساب کی تمام تر ذمہ داری ان کندھوں پر تھی جن کو شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں۔ میرے ساتھ فاروق حبیب صاحب موجود ہیں، منسٹر اسٹیٹ ہیں، انفارمیشن کی بہت شکریہ آپ کا۔ میاں جاوید لطیف صاحب مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، میاں صاحب آپ کا شکریہ۔ لیکن فاروق صاحب، شہزاد اکبر صاحب نے اپنا استعفیٰ دے دیا، امید کی کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس چلتا رہے گا، اکاؤنٹیبلٹی کا یہ عمل چلتا رہے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ باتیں وزیر اعظم صاحب کو بتا رہے تھے وہ نامکمل تھیں، جو ٹائم لائنز وہ دے رہے تھے وہ ٹائم لائنز ٹھیک نہیں تھیں۔ وہ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر تو میں کہتا ہوں کہ شہزاد اکبر نے بڑا زبردست کام کیا ہے اور انہوں نے ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ ایکسپوز کیا، چاہے وہ شہباز شریف کا، ایف آئی اے کا 16 ارب روپے کا رمضان شوگر مل کا جو جعلی اکاؤنٹس کا کیس تھا، چاہے پھر وہ گھر کیوں چلے گئے سر؟ اگر وہ اتنا کل کر رہے تھے
دیکھیں یہ تو آپ کا احتساب کا عمل اتنا اچھا جا. آپ کو پتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نجی محفلوں میں یہ بھی کہتے رہے آپ لوگوں کو ہی, دیکھیں اگر وہ پہلے بتا دیتا تو. نہیں دیکھیں وہ تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کسی کا وہ اپنی جھنجھلاہٹ کا اظہار کرتے رہے نا شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں اپنی ذاتی محفلوں میں. کبھی ایسا اظہار نہیں ہوا, تو سامنے نہیں ہونا. دیکھیں ہو سکتا ہے میرے سامنے نہ ہو, لیکن بنیادی طور کے اوپر جو احتساب کا عمل ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا عمل ہے, یہ کسی ایک شخص کے ساتھ تو منسلک نہیں ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں, اکاؤنٹیبلٹی تو ہر اقتدار کا سنیں, پروسیکیوشن آپ نے کرنی ہے جو شہزاد اکبر کے نیچے نہیں آتی, ٹھیک ہے, اور فیصلے عدالت نے دینے ہیں جو شہزاد اکبر کے نیچے آپ لانا تو چاہتے ہوں گے لیکن وہ آتا نہیں ہے. کسی عدالت کو کیا جا کے کہیں گے سر روزانہ کی بنیاد پہ کیس چلائیں, شہباز شریف کی ضمانت دیں یا کینسل کریں یا یہ کریں. ارے صاحب یہ مجھے سمجھ نہیں آیا, آپ یہ آرگومنٹ کو ایسا بنائیں جو آرگومنٹ عام آدمی کو سمجھ آئے کہ یہ لاجک ہے جس کے تحت شہزاد اکبر کو گھر بھیجا گیا. کوئی ادارہ اس کے نیچے نہیں ہے, وہ زیادہ سے زیادہ لیزننگ تو ضرور کر سکتے ہیں مختلف اداروں کے بیچ میں, but what can you do؟ دیکھیں پہلے تو کاشف عباسی صاحب پہلے تو آبجیکٹو کلیئر کر دیں نا. بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی جہاں اختیار ہوتا ہے وہاں اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. یہ کیسز ہیں, یہ تو شریف خاندان کے اپنے اوپر خود چارج شیٹ ہے نا, یہ تو چیخ کے کہہ رہے ہیں, اور یہ نظام تو جو پاکستان کے ادارے ہیں, عدالتیں ہیں, نیب ہے, انہوں نے چلانا ہے. اور اس کے اوپر جو ہے اس کو جو لیڈ کیا ہے وہ وزیر اعظم عمران خان نے کیا. مجھے ایک بات بتائیں, شہباز شریف صاحب کے جتنے اکاؤنٹ تھے جن میں ٹیٹیاں آئیں, مشتاق چینی ہیں, ان کے پاسپورٹ, ان کے ویزے لگے ہیں نہیں لگے, پاکستان سے باہر کوئی نہیں گیا, انٹرویوز ریکارڈ ہوئے, سارا کاغذ سامنے آئے, بار بار ارشد پروگرام کر کے ارشد شریف صاحب تھک گئے. یہ کس نے کیا؟ یہ آپ نے کیا, یہ میں نے کیا, یہ نواز شریف صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے خود ہی جا کے یہ آفر کر دیا کہ ان لڑکوں کے انٹرویو کر لیں. شہزاد اکبر ہی کر رہا ہوگا نا. ایک منٹ دیکھیں, بنیادی طور کے اوپر اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو شہباز شریف کے اوپر جو کیسز ہیں, ٹیٹیز کا کیس ہے, وہ تو نیب دیکھ رہا ہے. وہ تو نیب کا تو ایک پورا اپنا پروسیس ہے, اپنا ایک پورا سیٹ اپ اس کو دیکھتا ہے. جہاں تک رہ گئی بات اس ایف آئی اے کے کیس کے حوالے سے, تو جب اپنا ایڈوائزر کس چیز ایک منٹ سن لینا, میں سوال پوچھا, ایسٹ ریکوری یونٹ تھا نا جو اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے تھے, اس کے حوالے سے تھے نا. بنیادی طور کے اوپر جو ایف آئی اے ہے, ایسٹ ریکوری یونٹ کا ایڈوائزر ہوتا, ذرا سن لینا, یہاں ضرورت ہے نا, یہاں ضرورت پڑتی ہے چیزوں کو. میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس آدمی کو آپ نے نکال دیا, 3-3.5 سال یہ آدمی یہ کام کرتا رہا ہے. مجھے ابھی تک بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے ان کو رکھا کیوں تھا, اور رکھا تھا تو نکالا کیوں. بنیادی طور کے اوپر وہ وکیل بھی ہیں, اپنا پروفیشن آگے چلانا چاہتے ہیں, اپنا پروفیشن آگے چلانا چاہتے ہیں, وہ چلاتے رہیں. وہ ان کا فیصلہ یا آپ کا فیصلہ؟ نہیں دیکھیں, ہمیں اسے انہوں نے خود ریزائن دیا ہے نا آپ کے سامنے. اچھا, آپ کی خواہش تھی وہ انہوں نے ریزائن دے دیا ہے. آپ کی خواہش تھی انہوں نے ریزائن دے دیا, کیا خواہش تھی وہ کنٹینیو کرتے ہیں, اچھا کام کریں. ہماری خواہش جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی اس ٹائم پہ, جو بنیادی چیز ہے. سر وہ اٹارنی جنرل صاحب کا بھی میں نے دیکھا, اخبار میں خبر میں نے دیکھی, سنیں میں نے اٹارنی جنرل صاحب کی دیکھی, وہ اپنا استعفیٰ دینا چاہ رہے ہیں لیکن وزیر اعظم صاحب چاہتے ہیں کہ وہ ایکسٹینڈ کریں. اب دیکھتے ہیں وہ کیا ہوگا. کیا یہاں پر بھی یہی حساب تھا؟ وہ تو اخبار میں پتہ نہیں کیا خبر آئی ہے, نہیں ہے, جو مصدقہ ہوگی وہی ہوگی. دیکھیں انہوں نے اپنا استعفیٰ ٹینڈر کر دیا ہے, بات ختم ہو گئی ہے. دیکھیں بنیادی طور کے اوپر کیا ایشو, بنیادی طور پہ میرا ایشو تو یہ مسرور انور ہے, جو 2008 سے 2017 تک یہ رسیدیں میرے پاس پڑی ہیں, جو شہباز شریف کے ذاتی اکاؤنٹ کے اندر پیسے جمع کرواتا رہا ہے, کروڑوں روپیہ جمع کروایا ایچ بی ایل کے ذاتی اکاؤنٹ میں. مجھے تو اس کا جواب نہیں مل رہا, مجھے مقصود چپڑاسی کا جواب نہیں مل رہا, جو رمضان شوگر مل کا ملازم ہے, 4 ارب روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے. ایف آئی اے اپنا چلان بنا لیتا ہے 16 ارب کا, وہ اب ایف آئی اے کی عدالت میں ہے, وہاں بھی یہ کبھی التماؤں کے پیچھے چھپتے ہیں, کبھی تاریخوں کے پیچھے چھپتے ہیں, کبھی جوریسڈکشن کے پیچھے چھپتے ہیں. نہیں تو یہ ایف آئی اے کا کیس ہے, ایف آئی اے نے یہ کام کیا. ایف آئی اے کس کے انڈر ہے؟ ایف آئی اے نے کام کیا ہے. ایف آئی اے جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری کے انڈر ہے, اور وہ کام کر رہی ہے اپنا. آپ ہر پاکستان کا یہ کہنے کی کوشش کریں شہزاد اکبر نے کچھ نہیں کیا. نہیں دیکھیں بنیادی طور کے اوپر کیا اور کوئی ان کی کمپلینٹ تھی؟ نہیں, سن لیں, میں نے آپ کو کوئی دوسری کمپلینٹ تھی ان کے خلاف؟ سن لیں, میں نے آپ کو پہلے یہ کہا کہ وہ اپنا کام جو انہوں نے کیا بہترین انداز سے انہوں نے اپنا کام کیا. اب وہ اس سے الگ ہونا چاہتے ہیں تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے. صرف پوچھ رہا ہوں, میرا ان سے دیکھیں میرے لیے فون کرنے کی کوشش کی, انہوں نے فون بھی نہیں اٹھایا. صاحب دیکھیں, اگر وہ اتنا اچھا کام کرتے آپ ایسے بندوں کو جانے دیتے. بنیادی طور کے اوپر میرے لیے کیا میٹر کرتا ہے, میرے لیے یہ میٹر کرتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے یہ آگے بڑھے, یہ آگے چلے, ان کیسز کا جو ہے وہ فیصلہ ہو, جنہوں نے قوم کی دولت لوٹی ہے اس کا فیصلہ ہو. انہوں نے کہا تھا جناب کارکردگی سے وزیر اعظم صاحب مطمئن نہیں ہے. گل صاحب نے آگے سے کہا کہ جناب تسی بیوقوف لوگو, خبر وہ ہوتی ہے جو حکومت دیتی ہے, میں کہہ رہا ہوں اس کی ایسی کوئی خبر نہیں. اور آج آ کے انہوں نے دوسری خبر بھی دے دی, انہوں نے کہا جناب میری لائن جو ہے آئندہ سے, گل صاحب نے ایک بڑی غلطی کر گیا آج. وہ غلطی ہے کہ آئندہ شہباز گل کی کئی بھی بات کو کوئی یقین نہیں کرے گا,
کیونکہ وہ خود یہ فرما رہے ہیں کہ میری پارٹی پوزیشن وہ تھی, میری ذاتی رائے میٹر نہیں کرتی, مجھے کہا گیا کہ ایڈ فیڈ کرنا میں وہ کرتا. یہ والی پہلی والی دیکھیں, بنیادی طور کے اوپر پھر میں آپ کو کہوں گا کہ یہ تو آپ کو جو ہے وہ شہباز صاحب ہی ایکسپلین کر سکتے ہیں, گیل صاحب کے انہوں نے کیا ٹویٹ کیا کیا نہیں کیا. لیکن میں آپ کو جو چیز عرض کر رہا ہوں وہ عرض ہے میرے نزدیک ہے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے میں نے تو شہباز شریف سے جواب لینا اب اسمبلی میں بھی, ان کو اور بات کرنے نہ کرنے دے, میں تو کھڑے ہو کے بات نہیں کرنے دوں گا, کیونکہ مجھے مسرور انور کا جواب چاہیے, مجھے مقصود چپڑاسی کا جواب چاہیے, منظور پاپڑ والے کا جواب چاہیے, مشتاق چینی والے کا جواب چاہیے, کیونکہ ہم نے ایک دہلے کی کرپشن سن سن کے کان پک گئے نا. یہاں آپ کہتے ہیں جی شہزاد اکبر چلا گیا تو احتساب کا عمل ختم ہو گیا, ایسا نہیں ہے بھائی میرے. یہ کس نے کہا؟ تو پھر آپ پریشان تو ایسے لگ رہے ہیں مجھے. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں, نہیں میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ 3.5 سال جس احتساب کے پیچھے تحریک انصاف آئی تھی اور کھڑی رہی, اور جس آدمی کو 3.5 سال آپ نے رکھا, آج آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ کسی کام کا نہیں ہے, وہ نکما ہے, وہ نااہل ہے, اس سے احتساب ہوتا نہیں, اس کو ہم نے گھر بھیج دیا ہے, ہم اگلا بندہ لانا چاہ رہے ہیں. سن تو لینا, یہ بھی آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ نکمے ہیں, وہ کام نہیں کر رہے. میں نے ویسے کوئی بات نہیں کہی, میں تو آپ سے یہ خبر پہلے باہر آ گئی تھی. دیکھیں سن لیں, دیکھیں اس قسم کی جو خبریں ہیں وہ ذرائعوں کے ساتھ لوگ چلاتے رہتے ہیں. اگر پہلے خبر باہر آ گئی تھی, جس دن یہ خبر دی اس دن تو یہ معاملہ نہیں تھا نا سامنے. 10 دن بعد آج دیکھیں, آج انہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا, اس کو روک کے رکھا, کیا نہیں, انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر دیا نا. ہمارے لیے تو میٹر کرتا ہے. ہمارے رپورٹوں کو لے, ان کی خبر یہ تھی کہ کافی واضح فرق ہے ٹائم لائنز میں جو بتائی گئی مقدمات کی وزیر اعظم پاکستان کو, جو حالانکہ وزیر اعظم صاحب نے ابھی تعریف بھی کی ہے, کہیں دیکھ رہا ہوں ہمارے چینل پہ ان کی ترجمانوں کا جو بریفنگ دی ہے وہ چل رہی ہے. جویل لطیف صاحب ہے ذرا انہوں نے مشتاق چینی دا جواب ہے ہر پروگرام میں کاغذ چک کے لے آندے, انہوں دا کوئی جواب ہی دیتے ہیں کسی بھی جمہوریت میں. حالانکہ میاں صاحب آپ نے سنا, عمران خان صاحب کو میں سنا چکا ہوں, انہوں نے شہباز شریف صاحب کے بارے میں بڑے رف الفاظ استعمال کیے, لیکن کہیں نہ کہیں ذمہ داری آپ کی بھی ہے کہ آپ بتائیں کہ ہاں یہ ہمارے بندے ہیں, نہیں ہمارے نہیں ہیں. ہمارے اگر ہیں تو ان کے اکاؤنٹ میں یہ 1600 کروڑ ہیں. جی 1600 کروڑ آتے جاتے کہاں سے رہے ہیں؟ ایک سمپل جواب تو دینا بنتا ہے آپ کا, بجائے اس کے کہ کہیں عدالتوں میں جا کے ثابت کر لیں. چپڑاسی ہوئے, پاپڑالا ہوئے, سارے این جی نہیں پائی جان. ہاں جی میاں صاحب, اجازت ہے جناب سرکار. میں آپ کی خدمت میں 2-3 گزارشات ضرور کرنا چاہتا ہوں. کاشف, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں, جو انہوں نے رف لینگویج استعمال کی اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے, ہم اتنے گرے ہوئے نہیں ہیں کہ جیسا کیسا بھی پرائم منسٹر ہے اس کے متعلق ایسی گفتگو کریں. سر وہ آپ نہیں ہیں, وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کر چکی ہیں دوپہر کو, وہ آپ سن لیتے تو شاید آپ جملہ میں اپنی بات کروں. اچھا اپنی حد تک رکھو کو, وہ اتنی گری ہوئی ہے کہ وہ کر سکتی ہے, میں اتنا گرا ہوا نہیں ہوں. یہ بہتر ہوتا جملہ اگر استعمال کرتے. انہوں نے کہا تمہاری اوقات کیا ہے, تم ہو کون, فلانے گڑا ہو, ساری گفتگو اگر آپ کہتے ہیں میں چلے وہ بھی سن لیں. یہ اب ہماری اس طرف آئی گئی ہے, جب میں چاہتا نہیں چلانا, اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو فی الحال. جی کہیں گے تو چلا بھی دیں گے. میاں صاحب انہوں نے کر لی ہے ساری گفتگو. اب اجازت دیں گے, اگر اجازت دیں گے تو انٹرپٹ نہ کریں مجھے جتنا بھی. سر آپ میری بات سنیں, اگر آپ یہ کہیں کہ اس ٹائم صبح کے 8 بجے میں کیا کہوں. ہاں سر آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے کہا ہم اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے, میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں آپ کی ترجمان یہ گفتگو کر گئی ہیں, مجھے بتائیں میں کیا کہوں. بات تو سن لیا کریں نا, وہ گل اگے تے چلن دیو نا. ہن اے تہاڈا ایک اے بڑا مسئلہ ہے کہ جتھے مرضی سوئی اڑا لیندے جے, بس اتھی کھڑے ہو جاندے. کنسیڈ کرو گے, چلو میں چلے میری بات سنیں. اچھا میری بات سنیں نا, اب میری بات سنیں آپ جناب والا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جس بندے کی گفتگو سنا رہے ہیں, مجھے صرف یہ بتائیں کہ مجرم اور ملزم میں فرق کوئی ہوتا ہے؟ بہت فرق ہے. آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, بڑے بہت فرق ہے. جب ہاں یہ کس حیثیت میں اس پرائم منسٹر کو کوئی پڑھائے کہ آپ ملزم کسی کو کہہ سکتے ہیں, مجرم آپ کس حیثیت سے کہہ رہے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر قومی مجرم کی بات ہے تو آپ کسی چوک چراہے میں کھڑے ہوں, دونوں اپوزیشن لیڈر کو بھی کھڑا کریں اور لیڈر آف ہاؤس کو بھی کھڑا کریں. کس کو قومی مجرم لوگ کہیں گے یا ادارے فیصلہ کریں؟ آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ دوسرا میں یہ کہوں گا کہ آپ نے ایک بات کی کہ دھمکیوں کی, موصوف فرماتے ہیں کہ میں نکل کے باہر آیا تو میں زیادہ خطرناک ہوں گا. بھائی اگر ہمارے لیے یہ دھمکی ہے کاشف عباسی صاحب, تو آپ حکومت میں ہیں, اگر آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں اپوزیشن کو,
تو آپ حکومت میں ہیں, تمام ادارے آپ کے کنٹرول میں ہیں, اور عدالتوں نے اپنی ججمنٹ دی ہیں کہ آپ لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہیں اور آپ نیب کو استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد مجھے کسی اور وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ حکومت چھوڑ کر باہر آتے ہیں تو کس کے لیے خطرناک ہوتے ہیں؟ یہ ایک سوچ ہے, جمہوری اور غیر جمہوری سوچ, جس کی غیر جمہوری سوچ کی نمائندگی عمران خان صاحب کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر, مجھے ایک بات بتائیں, یہ پیغام آپ نے اپنے اوپر لے لیا ہے. سن لیں, مجھے بات مکمل کر لینے دیں. میری بات سنیں آپ, آپ نے کر لی نا. میں 27 چیزاں نے, میرا پروگرام ٹوٹل 27 منٹ تھا. منو دسو, یہ پیغام آپ نے کہا ہمیں دیا جا رہا ہے, آپ کو لگتا ہے یہ پیغام صرف آپ کے لیے, یہ اپوزیشن کے لیے پیغام ہے؟ میں تک نہیں, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پیغام تو 4 سال سے عملاً ہم دیکھتے, سنتے اور سہتے آ رہے ہیں, مگر کل کا جو پیغام ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے, نہ عوام کے لیے پیغام ہے. عوام سے بھی انتقام لے لیا, اپوزیشن سے بھی انتقام لے لیا, اب لانے والوں سے انتقام لینے کا اشارہ ہے. کوئی سمجھے نہ سمجھے, اور یہ اشارہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, مجھے پوچھنا تھا منسٹر آف انفارمیشن سے پوچھوں, ان کو یہ اشارہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ کٹھا ہی پوچھ لیں یار. ایک سیکنڈ کاشف, ایک سیکنڈ بات مکمل ہو لینے دیں. انہوں نے اسمبلی فورم پر کھڑے ہو کر ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ پاکستانیوں کو اداروں نے بیچا. یہ بھی پوچھ لیں کہ بطور لیڈر آف ہاؤس, پرائم منسٹر, چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے انہوں نے کس پر الزام لگایا تھا, اور اس کی آج تک انویسٹیگیشن پھر کیوں نہیں کی؟ دیکھیں بنیادی طور یہ پیغام, وہ اب ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے یہ پیغام کس کے لیے ہے, ہر کوئی ٹرانسلیشن اپنی اپنی کر رہا ہے. اس کی سن لیں نا, یہ پیغام کس کے لیے ہے مجھے بتائیں. ان کے بقول جو ہے یہ پیغام کسی اور کے لیے ہے. وہ پریس کانفرنس آپ کر رہے ہیں, جواب آپ دے رہے ہیں. وہ تو چوری ہو گئی. نہیں, ایک منٹ, چوری والی بات نہیں ہوتی, ایسے تھوڑی ہو گئی بات. چور ہے, ڈاکو ہے, لٹیرا ہے, مجرم ہے. ہم تو یہ ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں, ہمیں تو اس پہ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ڈفرنس آف اوپینین ہی نہیں ہے نا. ہمارے اندر تو تھوڑی سی کنفیوژن نہیں ہے اس حوالے سے, ہم بڑے کلیئر ہیں اس حوالے سے. دیکھیں نا, جنہوں نے لوٹ مار کی ہو, جو مسرور انور کا جواب نہ دے رہے ہوں, جو مقصود چپڑاسی کا جواب نہ دے رہے ہوں, جن کا بیٹا سلمان شہباز جو ہٹا کٹا ہے, جن کا کوئی علاج نہیں ہو رہا, کوئی بیماری نہیں ہے, وہ مفرور بن کے وہاں بیٹھے ہوں, جن کو انہوں نے کہا برطانیہ کی عدالتوں نے سرخرو کر دیا شہباز شریف کو, وہ پاکستان نہ آ رہا ہو تو پھر اس کو جو ہے وہ ہم ملزم نہ, اس کو اگر ہم لوٹ مار کرنے والا نہ کہیں, اس کو ہم چور نہ کہیں, اس کو پاکستان کا خزانہ لوٹنے والا نہ کہیں, تو کاشف عباسی صاحب آپ بتا دیں اسے ہم پھر کیا کہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں, میں بریک کے بعد اس کے اوپر بات مزید کر رہا ہوں. میرے پاس عبد القادر ہمارے رپورٹر موجود ہیں جنہوں نے خبر بھی دی تھی. عبد القادر, السلام علیکم. السلام کاشف صاحب, مجھے بتائیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کارکردگی کمال تھی, یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ انفارمیشن منسٹر, ایک سیکنڈ رک جائے گا, میں پوچھنے دیں, یہی کہہ رہے ہیں نا کمال کارکردگی جو انہوں نے ابھی تک کا کام کیا ہے وہ چیزیں تو ایکسپوز انہوں نے کی ہیں نا. ٹھیک, وہ کہہ رہے ہیں قادر, وہ کہہ رہے ہیں کہ کمال کارکردگی تھی, بس ان کو خود ہی جانے کی جلدی تھی, انہوں نے خود ہی استعفیٰ, ایک دن صبح اٹھے, بڑا ان کو کوئی دل کیا کہ میں وکالت دوبارہ کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے استعفیٰ بھیج دیا. کہ بات ٹھیک ہے؟ کاشف صاحب, 2 دن پہلے یہ خبریں منظر عام پہ آنا شروع ہوئی تھی, اور ہمارے ذرائع نے بھی ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ وزیراعظم عمران خان ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے اور نئے ناموں کے اوپر غور ہو رہا ہے. یہ 2 دن پہلے کی بات ہے جب میڈیا میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ اندر کی خبر بتاؤں, یہ کافی عرصے سے وہ بند ریپلیسمنٹ ڈھونڈ رہے تھے پرائم منسٹر صاحب. جی بالکل, یہ محفلوں میں جو قریبی محفل ان کے قریب کا سرکار, انہوں نے کہا کہ انہوں نے کام نہیں کیا ٹھیک سے, پہلے ہی بتا دیتا کہ میں نہیں کر سکتا, میں کسی جگہ کسی اور کو لے آتا ہوں. یہ بھی بات کر چکے ہیں پرائم منسٹر صاحب محفلوں میں. جی بالکل کاشف, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ کافی عرصے سے تھا, لیکن پرائم منسٹر کے چونکہ کلوز سرکل میں تھا, اس لیے یہ باتیں باہر لیک آؤٹ نہیں ہو رہی تھی. لیکن 2 دن پہلے یہ باتیں لیک آؤٹ ہونا شروع ہو گئی, تو اس بات سے تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ پرائم منسٹر ان سے ایک طرح سے مطمئن نہیں تھے یا ناراض تھے, واٹ ایور. لیکن یہ کہہ دینا کہ شہزاد اکبر صاحب نے اپنی مرضی سے استعفیٰ دیا, یا وہ کچھ اور کرنا چاہ رہے تھے, یا ان کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی یا کور کمیٹی کا حصہ بنایا جا رہا ہے, تو اس بات میں اس طرح سے وزن نظر نہیں آ رہا. بیکاز اگر شہزاد اکبر صاحب نے خود استعفیٰ دینا ہوتا تو وہ میری 2 دن پہلے ان سے بات ہوئی, میں نے ان سے کہا کہ جی میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ آپ کو ہٹایا جا رہا ہے یا آپ کے بدلے میں کوئی اور ناموں کے اوپر غور ہو رہا ہے, یہ میری اطلاع ہے.
آپ کچھ اس بارے میں بتائیں. تو انہوں نے جو مجھے باتیں بتائیں ان کو سن کے لگ رہا تھا کہ پرائم منسٹر ان کی کارکردگی سے بہت زیادہ مطمئن ہے, بہت خوش ہے, اور انہوں نے کہا کہ میری تو روزانہ 10 ملاقاتیں ہوتی پرائم منسٹر سے, 10 اجلاسوں میں بیٹھتا ہوں. تو یہ استعفیٰ قادر لیا گیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ خود کہہ رہے شہزاد اکبر صاحب کہ ان سے بہت مطمئن ہے, یہ استعفیٰ لیا گیا ہے یا استعفیٰ دیا گیا ہے؟ میں ایگزیکٹلی وہی اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں کہ جب شہزاد اکبر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میری کارکردگی سے مطمئن ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور وہ کہیں پہ بھی نہیں جا رہے, میں خود حیران ہوں کہ یہ خبریں کہاں سے آ رہی ہیں, کیوں آ رہی ہیں. 2 دن پہلے جب میں نے ان سے پوچھا اور ٹھیک 2 دن کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے تھے وہ بات بالکل ٹھیک تھی اور شہزاد اکبر صاحب کو ہٹائے جانے کا فیصلہ ہو چکا تھا. ہر ریزائن کے بعد یہ خبر سامنے آتی ہے کہ استعفیٰ دیا گیا ہے یا لیا گیا ہے, لیکن میری اطلاع کے مطابق اور جو میں نے تھوڑا بہت سرچ کیا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ استعفیٰ بھی ماضی کے استعفوں کی طرح لیا گیا ہے اور اب انہیں کوئی نیا ٹاسک سونپا جائے یا کور کمیٹی کا حصہ بنایا جائے, لیکن بطور ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ کے طور پر وہ کوئی بڑی اچیومنٹ اپنی نہیں ابھی تک شو کر پائے. یہ ایک ٹریل چلتی آ رہی ہے کہ جو بھی جاتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے اس کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں پھر بعد میں سامنے آنا شروع ہوتی ہے, لگتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہو رہا ہے. لیکن اگر گراؤنڈ بیس بات کریں, گراؤنڈ ریالٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو مقدمات کی پیروی کو لے کر, مقدمات کی ٹائم لائن کو لے کر, ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ کے طور پر کیا ایسے مین کارنامے ہیں یا ایسی اچیومنٹس ہیں جن کی وجہ سے پرائم منسٹر عمران خان ان سے مطمئن ہوتے؟ تو وہ اس طرح جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیزیں سامنے نہیں آ پا رہی تھی مقدمات کے حوالے سے, ٹائم لائن کے حوالے سے, اور مختلف ممالک میں جو مقدمات انہوں نے انیشیٹ کیے اس حوالے سے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی اور پرائم منسٹر نے پھر آخری حل کے طور پر انہیں جانے کا کہا ہے اور اب انہیں کور کمیٹی کا حصہ بنایا جائے یا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا. لیکن دا میٹر آف فیکٹ از دس, جو لگ رہا ہے کہ ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے. ان سے استعفیٰ لیا گیا کہ پہلے بھی بہت دفعہ اس طرح کی بحث چلی پی ایم ہاؤس میں, لیکن اعظم خان صاحب کی وجہ سے بہت سے مسائل ان کے حل ہوتے رہے. پہلے یہ بھی کسی نے مجھے بتایا جو پی ایم ہاؤس میں کہ یہ بات کوئی نئی نہیں ہے, کافی عرصے سے لگ ایسے رہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب اس چیز سے خوش نہیں تھے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. آج کل وزیر اعظم صاحب نے نواز شریف صاحب کو واپس آنے کا بھی ایک مؤدبانہ گزارش کی. کیا کہا سنی؟ وہ کہتے ہیں جی وہ لندن سے آج آ جائے گا, کل آ جائے گا, ہم دعا کرتے ہیں کسی طرح وہ واپس آ جائے. وہ واپس نہیں آنے لگا, اس کو پیسے سے پیار ہے. ہاں جی آج ڈیل ہو گئی, کل ڈیل ہو گئی, پرسوں ڈیل ہو گئی, یہاں سے شوشے چھوڑتا رہے گا کہ پارٹی انٹیکٹ رہے. نہیں تو اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ اس نے واپس نہیں آنا تو پارٹی تو آگے ٹوٹنے کے لیے تیار ہے. ہم جی پاکستان آئیں گے, میں تو انتظار کر رہا ہوں آپ پاکستان آئیں, پلیز پاکستان آ جائیں. وہ پلیز تے آگے نے اڑتے آ جاؤ میاں صاحب. اچھا میں 2 گزارشیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. عوام بھی پکار رہی ہے کہ نواز شریف واپس آؤ اور عمران خان بھی پکار رہے ہیں واپس آؤ. اب فرق دونوں میں بنیادی یہ ہے کہ عوام پکار رہے ہیں کہ نواز شریف سنتا تھا ہمارے دکھ درد کو, اس کا مداوع کرنے کی کوشش کرتا تھا اور اس لیے پکار رہے ہیں کہ ان 4 سالوں میں بے بس کر دیا اس قوم کو. اس جو کہتا ہے نا کہ مجرم ہے فلاں, میں اس کو مجرم ابھی نہیں کہتا, مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس نے ہوپ ختم کر دی, امید ختم کر دی پاکستانی قوم کی. یہ شخص اس لیے بلا رہا ہے کہ اپنی نالائکیوں, نااہلیوں اور جو کرتوت کیے ہیں 4 سال کے اندر, اس کو چھپانے کے لیے یہ چاہتا ہے کہ نواز شریف آ جائے تاکہ میری وہ نالائکیاں جو ہیں وہ اس کے پیچھے چھپ جائیں. ایک سیکنڈ صاحب, میاں صاحب ایک سیکنڈ رک جائے, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پہ. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ واپس آ جائے نواز شریف تاکہ اس کی نالائکیاں چھپ جائیں, اور میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں واپس اس لیے نہیں آنا کہ یہ نالائکیاں مزید سامنے آنی چاہیے. اور آپ روز بیان دیتے ہیں کہ میاں صاحب اکتوبر میں آ رہے ہیں, نومبر میں آ رہے ہیں, دسمبر میں آ رہے ہیں, جنوری میں آ رہے ہیں. کیا نام ہے, یاد صادق صاحب کہتے ہیں میں لینڈ جا رہے ہیں جنوری 24 وہ تسی پہلے مائنڈ تے بنا لو کہ کرنا کی ہے. کوئی کہتا ہے کہ جی ان کا آنا ضروری ہے, آپ کہتے ہیں نہیں میاں صاحب بائی دیٹ ٹوکن اگر جو بات آپ نے لاجک دی ہے عمران خان صاحب کی اس کے مطابق تو میاں صاحب کو باہر ہی رہنا چاہیے, ان کو تو پاکستان نہیں آنا چاہیے. تو انہوں کی جلدی پہ ہی انہوں نے آن دی. کاشف نہیں کاشف, جو آپ نے بات کی ہے نا اس کا آپ کی اپنی رائے ہے, جو مرضی اس کی تشریح کر لیں میری گفتگو کی. میری رائے مگر میں تو تاڑی گال کہہ رہا ہوں. پرائم منسٹر نے کل کیا, سنیں پی ایم نے کل کہا آپ تو پچھلے 2 مہینے سے روز تاریخیں دے رہے ہیں, میاں صاحب آ رہے ہیں. میری کون سی رائے ہے, میں تو ایک فیکٹ سٹیٹ کر رہا ہوں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ میاں صاحب آئیں گے تو عمران خان کی نالائکیاں کور ہو جائیں گی, تو پھر آپ کا مطلب آپ تحریک انصاف سے ملے ہوئے ہیں تاکہ میاں صاحب آئیں اور تحریک انصاف کی نالائکیاں کور ہوں.
آپ تو مل گئے پھر تحریک انصاف اور حکومت سے. اچھا وہ میں جو جتنا ملا ہوں وہ بتانے لگا ہوں. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جو نالائکیاں اپنیاں کرتوت جو 4 سالوں میں کیے ہیں، اور خاص طور پر یہ بڑی بات کرتے ہیں نا پی ٹی آئی کے لوگ کہ جناب وہ فلودے والے کے، پاپڑ والے کے، چپڑاسی کے اکاؤنٹ کی بات کرو، اربوں روپے کیسے آیا، کروڑوں نکلا کیسے. تو کوئی یہ بتانے کی زحمت گوارا کرے گا؟ آپ کے پاس تو وسائل ہیں نا، حکومتی ادارے ہیں، آپ کھنگالو نا. ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے مگر ہم ایک منٹ میاں صاحب، ایک منٹ. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریمیٹنس کے ذریعے اربوں روپے ایک آدمی کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں، وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ کے اس وہ دفتر کے بندے کی جس کی تنخواہ 40,000 روپے اس کے اکاؤنٹ میں اتنے کروڑ آئے، اتنی تنخواہ اس کے اکاؤنٹ میں اتنے ارب روپے آئے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تسی ثابت کرو کہ ہویا کی، اور تسی آپ آ کے دس دیو کہ کی کر دے رہے ہو، کدے اکاؤنٹ کیوں پیسے ہیں. آپ تو صاف ستھرے لوگ ہیں، آپ کے سر پہ تو کچھ نہیں ہے. آپ لوگوں نے تو ہمیشہ ملک اور قوم کی خدمت کی ہے. کاشف عباسی صاحب میرے سے یہ رسیدیں نہیں سنبھالی جا رہی، یہ رسیدیں میں دکھا رہا ہوں. ایک سیکنڈ فرق، ایک منٹ اینا پلندہ لئی رسیدیں جو ہیں، یہ رسیدیں جو ہیں یہ میرے سے نہیں سنبھالی جا رہی. سارے اللہ تعالیٰ سارے پے بینک سلپس ہیں. کون دیکھے گا؟ ایک منٹ چوئی صاحب، ایک منٹ یہ بھی دیکھیں. چوری صاحب ایک منٹ جاوید چوئی صاحب، ایک منٹ سن لو نا، سن لیں. یہ اتنی بڑی رسیدوں کا جو تھبا ہے، یہ ساری رسیدیں وہ ہیں جو کیش سلپس ہیں، جو مسرور انور نامی کیش بوائے شہباز شریف کے ذاتی اکاؤنٹ میں کروڑوں روپیہ جمع کرواتا رہا ہے 2008 سے 2017 تک، جب تک شہباز شریف 10 سال. دیکھیں آپ ہیں چھوٹے لوگ، آپ ہیں غریب آدمی، اپنی باری سے جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ جواب ہے. وہ غریب آدمی ہے، آپ کے لیے یہ بہت پیسے، ان کے لیے چھوٹے پیسے، کوئی دفتر کا آدمی جمع کراتے جاتے ہیں. میں اس شخص سے جواب مانگ رہا ہوں جس شخص نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی. میں بڑا پریشان ہوں، میں نے یقین کیا ہوا تھا شہباز شریف میں نے یقین کیا ہوا تھا، لیکن جب تک یہ مجھے مسرور انور کا جواب نہیں ملے گا میرا وہ یقین بحال نہیں ہوگا. سر اب جاوید لطیف صاحب، ایک سیکنڈ سر، جاوید صاحب آپ ہی نے بولنا ہے، آپ ہی نے بولنا ہے. آپ جاوید صاحب آپ کو بتائیں گے یہ مسرور انور کے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آتے رہے؟ جی بتائیں. اچھا یار مجھے بات کر لینے دیں، میری بات میں بات کرتا ہوں. کاشف مجھے 2 سوالوں کا آپ جواب دے دیں. پاکستان کی قوم دیکھ رہی ہے، یہ تو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ 4 سالوں سے یہ ٹی ٹی، یہ پاپڑ، یہ چپڑاسی، یہ اکاؤنٹس، یہ سارا کچھ 4 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں نا. ہم ڈاکو ہیں، چور ہیں، ہم بھگت رہے ہیں نا. یہ فرشتوں کی بات میں کرنے لگا ہوں کہ مجھے کوئی یہ بتانے کی جرت کرے گا یا کوئی ادارہ جرت کرے گا ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کی اس بات پہ کہ سلائی مشین سے اربوں روپے بن جائیں، اور عمران خان 2017 میں 1.25 لاکھ روپیہ بلکہ 1,03,000 روپیہ ٹیکس دیتا ہے، اور 2019 میں 98 لاکھ روپیہ ٹیکس دے دیتا ہے. یہ راتوں رات کون سی مشین چلی ہے کہ بھائی جان اربوں خربوں روپے کے وہ مالک بن گئے ہیں؟ اور یہ نسخہ جو ہے 22 کروڑ عوام کو بھی بتا دیں تاکہ جو ترس رہے ہیں، بے روزگار ہو گئے، آپ کا سواب سے سوال تھا مسرور انور کا جواب سلائی مشین، آپ کا سوال وہ بھی ٹھیک ہے، جواب ان کو بھی دینا پڑے گا کہ سلائی مشین، وہ مجھے یقین ہے آپ حکومت میں آئیں گے تو سلائی مشینوں کی انویسٹیگیشن آپ کریں گے، یہ تو اپنی انویسٹیگیشن خود نہیں کریں گے. تسی اپنا مسرور دا جواب دے دیو، پھر انہاں کولوں تسی حکومت چاہو گے کٹھے مل کے سلائی مشین دا جواب دے. نہیں او بھائی جی گل، او بھائی صاحب میری گل سنو نا، مسرور انور کا جواب تو دینا، میرا یقین تو بحال کرنا، ایک حکومتی ادارے ہیں کہ نہیں، اور عدالتوں نے ججمنٹ دی ہیں کہ نہیں کہ اداروں کو آپ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ سیدھا جواب نہیں دیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں، کیا تو منو نہیں پتا، میں اکاؤنٹنٹ تھوڑی ہوں، ان کے پاس اختیار ہے کہ نہیں؟ آپ کا جواب ہونا چاہیے، میں ان کا اکاؤنٹنٹ تھوڑی ہوں، میں شریف خاندان کو ڈیفینڈ کیوں کروں گا؟ دیکھیں کاشف واسی صاحب نے آپ کو بڑا آسان کر دیا. میں کسی کو بھی نہیں کرتا، میں خود کو بھی نہیں کر رہا، میں تو خود کو بھی نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ یہ بھی کہہ دیں کہ اگر یہ غیر قانونی پیسے ہیں تو مطلب یہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، یہ بھی کہہ دیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر نواز شریف شہباز شریف کے پیسے غیر قانونی ہیں اور انہوں نے غریب پہ ٹیکس کوئی نہیں دیا تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جاوید لطیف سمیت مسلم لیگ کا کوئی بھی فرد، کوئی بھی قائد، کوئی بھی عہدیدار اگر کسی جرم میں ملوث ہے تو اس کے خلاف
कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। मगर मुझे ये बताएं, ये मियां साहब क्रेडिट तो ले लें, क्रेडिट तो ले लो, ये क्रेडिट दे, ये क्रेडिट कर दे, और मैं यकीन से कह सकता हूं अगली पार्लिमानी मीटिंग में या सियासी जो पार्टी की मीटिंग में ये खड़े होकर कहेंगे मियां साहब सियासतबाज, पहले जवाब दो, ये अकाउंटों में पैसे आपके आ रहे हैं किसी और के आ रहे हैं, इनकी मनी ट्रेल। ये बात जावेद लतीफ साहब एनी जुरत काशिफ अब्बासी साहब करन इन्हां नूं पुछण दी, इतनी जुरत करें काशिफ अब्बासी ये बात कि 2017 में टैक्स इतना था और 2019 में टैक्स किवें गा ਤੁਹਾਡਾ सर ये बताएं, दसो 2019 2022 की होगा, 2022 ਦਾ टैक्स ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ ठीक कर लो ना अपने, और 2019 भाई चले 2019 नहीं, ये 2021 का आप कह रहे हैं, जो साल पिछले साल का जो जमा हुआ है, और जान दो और 2019 भी दिता जे, सुन तो लो ना, चलो 2019 भी दिता होगा, लेकिन दिया है अगर तो डिक्लेयर्ड है ना। इमरान खान तो वो वजीर आजम है जो वजीर आजम बनने से पहले काशिफ वासी साहब राउंड रिकॉर्ड बात लेकर आऊंगा, ये टैक्स है जी मैं बताता हूं, इनकम कहां से हो रही है, एक मिनट सुन ले, एक सेकंड सुन ले ना, अरे मेरी बात तो सुनो, 98 लाख, और सुने तो सही, 98 लाख की इनकम के लिए मसला ये है कि आपकी 98 लाख टैक्स है, सुन ले, तो कम से कम 3-4 करोड़ रुपया साल की इनकम होनी चाहिए। सुन ले देखें, जब आप टैक्स 30 से 40 सर 30% टैक्स कर लो ना, अगर करोड़ टैक्स है तो 4 करोड़ इनकम होगी, 4 करोड़ का इनकम का मतलब है कि 35 लाख रुपया महीने की इनकम है, वो कितों आ रही है? एक मिनट जरा सुन लेना, इस पे आता हूं, मैं भी आता हूं। पहला तो बात ये क्लियर करें कि जो इमरान खान है उसने 40 साल कमाई का अपना हिसाब दिया, 60 से ज्यादा डॉक्यूमेंट दिए, सारा पैसा बैंकिंग चैनलों से पाकिस्तान के अंदर लेकर आया, सुप्रीम कोर्ट में एक पाई का अपना हिसाब दिया। एक मिनट नहीं, ये क्रेडिट आपको मानना पड़ेगा इमरान खान का, क्योंकि इमरान खान को कतरी खातर नहीं लेकर आया था, कोई जाली ट्रस्ट डीड नहीं लेकर आया था, वो वजीर आजम बनने से पहले अपना हिसाब लेकर आया था सर। लेकिन एक चीज बता दो, ये एफबीआर का काम है, एफबीआर जनरली स्पीकिंग ये पाकिस्तान में होता नहीं है, हमारी एफबीआर थोड़ी सी कमजोर है इस मामले में। कमजोर से मुराद ये है कि बड़े लोगों को और उन लोगों को सवाल सही से नहीं पूछते हैं। जब एक चीज आप डिक्लेयर करते हैं ना किसी अपनी टैक्स स्टेटमेंट में, तो वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है कि आपकी सोर्स भी डिक्लेयर्ड होता है, इनकम कितनी। अगर आप आज मियां साहब जाके कहें ना मेरी इस साल की इनकम 25 करोड़ है, वो कहेंगे आ जाए सर बताएं आई कहां से। अगर आप उनको, सर मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि हम सारे इससे गुजरते हैं जब अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं, 40 लाख करोड़ भी ऊपर जाएगा, वो आपको बुला के पूछते हैं मुझे आए हैं खत, मैं कितनी पेशियां भुगत चुका हूं, जिन्होंने कहा जी ना ये पैसे सर ये है, ये इनकम का सोर्स है, यहां से आया यहां गया। आप उनको मुतमईन ना करें, ये एक अलग बात है कि मुझे पहला जब एक ऑडिट आपकी नून की दौर हुकूमत में आया तो उस वक्त के आपके वजीर ने फोन करके कहा था बता दें हम हल कर देते हैं। सो ये किया जा सकता है आई एम श्योर, लेकिन एफबीआर का ये काम होना चाहिए कि जो अपने असासे और गोशवारे डिक्लेयर करे उसकी स्क्रूटनी करना, और ये काम एफबीआर का है। लेकिन मियां साहब प्रॉब्लम यह है कि आप तमाम सियासतदानों को ये एक और काम भी करना पड़ेगा जिसको हम जमहूरी कहते हैं कि जमहूरियत में पहला सवाल अपनों से भी पूछा जाता है। अगर यह सवाल हो कि लंदन में अपार्टमेंट्स हैं तो पूछना पार्टी का काम है पहला, ये कहां से आए, ये टीटियां आई हैं, कोई पापड़ वाला है, कोई चीनी वाला है, पूछना पार्टी का काम है मियां साहब कि कहां से आई है। ये इमरान खान साहब है, आपका काम भी अगर 98 लाख रुपया टैक्स है उसका मतलब 30 लाख इनकम पूछ ले सर है किमें होया 200 सी पार्टी भी डिक्लेयर्ड है, आपको तो कौन सा सोर्स आपको डिक्लेयर करना पड़ता है ना। सुन ले मैं बताता हूं, सोर्स क्या है, सुन ले ना, ये तो जाहिर बात है जो उनकी इनकम है वही बताएंगे ना। मुझे आप कहते थे मैं उसकी तफसील भी ले आता, एक मिनट सुन ले। देखिए बड़ा आसान काम है ना, जब आप टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं उसमें सिर्फ आप टैक्स नहीं भरते, उसमें आप अपनी इनकम देते हैं, इनकम भी बताते हैं, उसका सोर्स लाज़िम है, आप पे लाज़िम है कि आपसे सवाल किया जाए। यहां पर मुख्तलिफ है मामला। देखें यहां पे क्या मामला मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ ये है कि अगर आप कहें कि आपकी आमदन ज्यादा है, आपने आमदन छुपाई है, आपने अपनी आमदन भी जाहिर कर दी, उसका जितना टैक्स बनता है वो टैक्स भी आपने दे दिया, ये तो एफबीआर का काम है ना, किसी और का काम तो नहीं है। तौर पे उनका काम है, लेकिन हमारे मुल्क में एफबीआर इंपॉर्टेंट और काशिफ अब्बासी साहब जब इमरान खान सुन लेना, जब ये नहीं पूछती, मैंने बहुत से लोगों को उनको सवाल पूछते भी देखा, लेकिन कम पूछती। ये फर्क बड़ा वादे करना जरूरी है। मुझे ये बताएं 2012 में जब इमरान खान वजीर आजम बनी थे ना, तो इमरान खान ने ना सिर्फ अपने बल्कि अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के असासे टैक्स रिटर्न्स सब वेबसाइट के ऊपर डाली थी। इमरान खान इस डिबेट को लेकर आया था, नवाज शरीफ ने कितना टैक्स दिया? सवाल है 5000। कि आपने उस वक्त कितना टैक्स दिया था, आमदन क्या थी, आपने और 5000 प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आमदन कैसे बढ़ी? पहले 0 भी देते रहे, 5000 भी देते रहे, वो हमारे कहने पहला मेरे से मियां साहब ने गुस्सा पहला इस पे किया, तुसी मेरे टैक्स दे सवाल क्यों पूछो? मैं सर नवाज शरीफ साहब तुसी 5000 या ना टैक्स दियो, फिर 5000 टैक्स दियो, तो सवाल ते पूछना बनता, क्योंकि उनका सोर्स ऑफ इनकम काफी अच्छा। ब्रेक ले लूं,
اب آگے جو نظام کی بات کر رہے ہیں, اس نظام میں ایک فلا ہے, اور وہ فلا ابھی چاہے FBR کی شکل میں جس کی بات کر رہے ہیں, جیل کی شکل میں, عدالتوں میں عمران خان صاحب نے کیا کہا کہ روز کے روز کیس کی ہیئرنگ کریں. ذرا سنیے انہوں نے عدالت سے کیا, جس کو مریم اورنگزیب صاحب نے کہا, انہوں نے عدالتوں کو دھمکانے کی کوشش کی, کیا کہا ذرا سنیے. کبھی ایڈجرنمنٹ لے لیتے ہیں. میں تو عدلیہ سے اپنے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس ملک پہ رحم کریں, ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے اس کا مسئلہ حل کریں. ہماری ڈیموکریسی ختم ہو رہی ہے کہ ایک آدمی نے جواب دینا ہے, نیب میں اس نے 8 ارب روپے کا جواب دینا ہے, جدھر ٹیز لگی ہوئی, جی پیسے کدھر سے آ رہے ہیں, کوئی چینی والا ہے, کوئی پتہ نہیں فلودہ والا ہے, جو کبھی ملک سے باہر نہیں گئے وہ باہر کروڑوں روپے ان کو بھیج رہے ہیں, کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. اچھا اس سے پوچھے جی بیٹے کا, وہ جی بیٹے کو باہر بھجوا دیے اس سے جی جا کے پوچھیں. یہ کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے, یہ کون سی مہذب معاشرے میں ایسے ہوتا ہے؟ تو یہ بھی بات انہوں نے کی. یہ عدلیہ والا جو مسئلہ ہے, مجھے یاد ہے جب میاں صاحب کا کیس ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ یا سپیڈی ٹرائل ہوا ان کا نیب کورٹ میں, تو مسلم لیگ نون کا ایک آرگومنٹ یہ بھی تھا کہ باقی لوگوں کے کیسوں کے فیصلے نہیں ہوتے, ہماری اتنی جلدی کیوں ہو رہے ہیں. لیکن یہ بات درست ہے, چاہے نواز شریف صاحب کا ہو, عمران خان صاحب کا ہو, کسی کا بھی کیس ہو. یہ ابھی میں دیکھ رہا تھا 60 سال بعد تربیلا کا فیصلہ. شرمندگی ہونی چاہیے سب کو. کچھ ڈانگ سارے اپنے تلے, اپنی منجی تلے بھی پھیرن ادارے بھی, کہ کیا یہ ایسے نظام چلتا ہے. مجھے وہ دن بھی یاد ہے جس دن آصف سعید کھوسا صاحب نے عدالت میں کہا تھا ایڈجرنمنٹ صرف 2 صورتوں میں مل سکتی ہے, یا آپ مر جائیں یا میں مر جاؤں, اس کے علاوہ ایڈجرنمنٹس نہیں ہوتی. باہر کے ملکوں میں یہ نہیں ہوتا کہ کیس 16 20 40 سال دادے کا کیس پوتا بھگت رہا ہو. یہ نظام جہاں آپ ہسپتالوں میں پہنچ جاتے ہیں اور دوسری جگہوں کے سو موٹو لیتے ہیں, ذرا ایک سو موٹو اپنی عدالتوں کے اوپر لیں. یہ سب سے اہم مسئلہ ہے. لیکن میاں جبیل ادریس صاحب بریک کے بعد ذرا یہ نظام جو ہے وہ انہوں نے کہا ایک کلاس مل جاتی ہے, AC مل جاتے ہیں, اس سارے کے اوپر آپ کا کیا ویو ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آخر میں میاں صاحب, میں ایک سوال آپ سے اور بھی, آج اٹارنی جنرل صاحب نے خط لکھا ہے شہباز صاحب کو, کہ میاں صاحب نے واپس لے آنے کی ذمہ داری تو اسی چکی سی, یا تے پوری کرو ورنہ اسی تاڈے خلاف کاروائی کریں. دیکھیں اگر یہ اتنے سنجیدہ ہو نا نواز شریف کو لانے کے لیے, تو جب ہم اعلان کر رہے ہیں کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں, تب ان کو یہ جو جلدی پڑی ہوئی ہے کبھی عدالتوں کے دروازے کھٹکانے کے لیے اور کبھی اٹارنی جنرل کو خط لکھنے کی ضرورت, یہ اس سے 2 سال پہلے یہ کام کرتے. اب جو کر رہے ہیں ان کو علم ہے کہ نواز شریف آ رہے ہیں اور ان کے روکے بھی وہ رکنے والا نہیں ہے, تو یہ ایک پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. ورنہ نواز شریف اگلی تاریخ کی اثر کدو آ رہے ہیں, پاکستان میں آپ کو نظر آئیں گے. کدو آ رہے ہیں اگلے چند ہفتوں میں. جی ٹھیک, آخری میں حکومت سے ایک سیکنڈ. اعتراض صاحب کا کہنا کہ سارے دا کوئی فائدہ نہیں, اس کا کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. ایک دوسرا, میاں صاحب کو پاکستان سے گئے کوئی 26-27 مہینے ہو گئے, انہوں نے 26-27 مہینے ہوئے کہ 17 مہینے ہوئے. 17 کیوں سر, کووڈ سے پہلے گئے تھے نا. کووڈ کو 2 سال ہو گئے. 2 سال ہو گئے ہیں بس, ٹھیک ہے. 25-26 مہینے ہو نا, آپ کو یاد ہوگا وہ ستمبر اکتوبر میں خیال ہے گئے تھے کووڈ, کافی دیر سے باہر ہے, تو 2 سال سے اوپر ہو گئے, 26-27 مہینے ہو گئے. تسی کدی نہیں کیا کہ رپورٹ پہ جو اسی بورڈ بنانے لگے ہیں, سڈنلی بورڈ بننے شروع ہو گئے ہیں, خط لکھ. نہیں دیکھیں یہ سوال نہیں ہے, ہوا کیا ہے, دیکھیں یہ سوال نہیں, سوال یہی ہے کہ پہلے کیوں نہیں کیا. سن لیں, ہم نے پہلے بھی کیا, ہم نے پہلے, میں آپ کو بتاتا ہوں, پنجاب حکومت بورڈ بنا. پنجاب حکومت سے جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ استفسار کیا کہ آپ بتائیں, کیونکہ لنک کیا گیا تھا کہ ان کی ضمانت میں میاں صاحب کے پاکستان میں ہونے والے بورڈ کی بات نہیں کر رہا, آپ نے ایک پچھلے ہفتے 10 دن پہلے بورڈ بنایا, وہ پہلے کیوں بورڈ کیوں بنایا, بورڈ کی سن لینا. بورڈ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم عدالت جانا چاہتے ہیں, اسی عدالت میں جہاں شہباز شریف نے 50 روپے کا وہ تو 27 مہینے کس چیز انتظار کر رہا ہے. سن لینا, جمع کروایا, اس کی رپورٹس جو ان کی حالیہ میڈیکل رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق نہ وفاقی حکومت مطمئن ہے, پنجاب حکومت کو کہا ہے وہ اپنی رپورٹ بنائیں گے. نہیں, یہ جو اپنا پیریوڈک رپورٹ جو جمع کراتے ہیں, پروگرام کلوز کرنے کا کہا جا رہا ہے, سو اس کا مطلب حکومت اب عدالت کی طرف جا رہی ہے میاں صاحب کو واپس لانے کے لیے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.